بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں خواب کے حوالے سے کہ خواب دیکھا جاتا ہے تو نمبر وغیرہ کیسے لگتا ہے۔ دوستوں، خواب میں نمبر لگنا، یہ خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ خواب حقیقت بن جاتے ہیں کبھی کبھار۔ دوستو، یہ جو خواب کا علم ہے نا، اس کو آپ ایسے نہیں سمجھیں۔ جیسا کہ ایک عالم ہوتا ہے نا، اس سے انسان ایک فتویٰ پوچھتا ہے، خواب کی تعبیر کا علم بھی ایسا ہے۔ دوستو، حضرت علامہ بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے تعبیر بتائی کہ میں نے خواب میں آگ دیکھی ہے، آگ، تو مجھے تعبیر بتائیں۔ میں نے چارپائی کے نیچے آگ دیکھی ہے۔ تو علامہ صاحب نے فرمایا، یہ آپ کی تعبیر اچھی نہیں، آپ اس کے لیے کوئی صدقہ خیرات کریں، استغفار کریں۔ تو حضرت صاحب کے پاس ایک شاگرد تھا، شاگرد بھی ہوتے ہیں نیچے۔ اچھا، کافی عرصے بعد پھر ایک اور شخص آیا، اس نے بھی ایک ایسے ہی تعبیر بتائی کہ حضرت میں نے بھی خواب ایسا دیکھا ہے کہ میں چارپائی کے نیچے آگ دیکھ رہا ہوں، تو اس کی تعبیر بتائیں۔ تو حضرت صاحب نے کہا، آپ کی خواب کی تعبیر اچھی ہے، آپ کا کوئی مال جیسے کہ ہے، بھینسیں ہوتی ہیں، گائیں ہوتی ہیں، ان میں سے جو ہے نا اچھا ہوگا کاروبار، جیسے انسان تجارت وغیرہ کا کرتا ہے تو زمیندارہ بھی ہے، کوئی زمین وغیرہ بھی ہے، تو اس سے بھی جیسے فصل وغیرہ اگاتے ہیں، اس سے بھی آپ کو نفع حاصل ہوگا۔ تو ان کے پاس جو شاگرد تھا، شاگرد نے استاد سے سوال کیا، حضرت پہلے ایک شخص آیا، اس نے بھی تعبیر ایسے بتائی ہے، اس شخص نے بھی ایسے ہی تعبیر بتائی ہے، دونوں کی تعبیر ایک جیسی ہے، تو دونوں کی خوابوں کی خواب ایک جیسے ہیں، ان کی تعبیر جو ہے الگ الگ ہے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا، جو پہلے شخص آئے تھے اس نے خواب دیکھا تھا گرمیوں میں، گرمیوں میں جو خواب ہے وہ آگ ہے، تپش ہے، نقصان ہے۔ جو یہ دوسرا آیا ہے، اس نے خواب دیکھا ہے سردیوں میں، سردیوں میں راحت ہوتی ہے، تو یہ خواب اس کا اچھا ہے۔ تو دیکھو دوستو، خواب ایک جیسے، تعبیر مختلف۔ دوستو، وہ لوگ تھے، ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم تھا۔ آج ان کی خوابوں کی تعبیریں ہیں، کتاب ہے حضرت علامہ بن سیرین رحمۃ اللہ کی خواب رویا، بہت اچھی کتاب ہے۔ تو آج انہی کتابوں سے ہم پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں، سبھی بتاتے ہیں۔ آپ آج تو بس وہ کتابوں کا علم رہ چکا ہے۔ ٹھیک دوستو، باقی میں آپ کو خواب میں نمبر وغیرہ سے آپ کو بتاتا ہوں بھئی خواب میں خواب دیکھا جاتا ہے تو نمبر کیسے لگتا ہے۔ دوستو، یہ خواب دیکھنے والے پہ منحصر کرتا ہے کہ خواب اس نے کیسے دیکھا ہے، ٹائم کیا تھا، وہ پاک سوئے ہوئے تھے یا ناپاک سوئے ہوئے تھے، وقت کیا تھا، ٹائم کیا تھا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھ کے سوئے ہوئے تھے، استخارہ وغیرہ کر کے سوئے ہوئے تھے، یا ایسے سوئے ہوئے تھے۔ تو یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو جس کو خواب آتا ہے پھر وہ خواب بتاتا ہے، تو اس کے حوالے سے پھر ترتیب بھی بنائی جاتی ہے، خواب پوچھا جاتا ہے تو پھر چیز بنتی ہے۔ دوستو، ایک خواب ہوتا ہے، ہم پڑھ کے کچھ سوئے ہوئے ہیں، تو وہ جو خواب آتا ہے، کیونکہ ہم ذہنی طور اس خواب کے لیے یا کسی چیز کے لیے ہم نے استخارہ وغیرہ کیا ہوا ہوتا ہے، تو ہمیں وہ خواب آ جاتا ہے، تو وہ خواب سچا ہونا چاہیے، سچا ہوگا۔ تو کچھ خواب ہوتے ہیں دیر سے ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، تو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، جو خواب دیر سے معلومات ہوتے ہیں،
جو خواب سچے ہوتے ہیں جن تاریخوں کے خواب نہیں لگتے، نہیں ہوتے، تو وہ بھی میں آپ کو تاریخ وغیرہ بتاتا ہوں کہ ان تاریخوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، ان تاریخوں کے خواب نہیں سچے ہوتے، تو میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ سن لیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو دیر سے خواب معلومات ہوتی ہے، تھوڑا دیر سے۔ دوستو، 6 تاریخ کا خواب، 8 تاریخ کا خواب، 9 تاریخ کا خواب، 10 کا، 15، 16، 19، 26 اور 30، ان تاریخوں کے خواب دیر سے پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے نمبر بھی دیکھا ہے تو وہ دیر سے لگے گا، فوراً نہیں لگے گا۔ ٹھیک دوستو، اچھا، جو خواب نہیں لگتے، نہیں سچے ہوتے، تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ ایک 5 تاریخ، 13 تاریخ، 14 تاریخ، 20 اور 21 اور 25 اور 26 اور 29، ان تاریخوں کے خواب سچے نہیں ہوتے۔ جن تاریخوں کے خواب سچے ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ 4 تاریخ کا خواب، 5 تاریخ کا خواب، 11 اور 12 اور 16 اور 18، ان تاریخوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ دوستو، آپ نے خواب میں دیکھا ہے نمبر، ٹائم اچھا تھا، تہجد کا تھا، صبح کا تھا۔ صبح کا خواب جو ہوتا ہے تقریباً وہ سچ ثابت ہوتا ہے۔ سب سے میں آپ کو بہت مضبوط ترین چیز بتاؤں، آپ خواب دیکھا ہے، آپ کو خواب میں نمبر آیا ہے، آپ کو تھوڑا سا جھٹکا لگا ہے، وہ خواب 100% سچا ہو سکتا ہے، بالکل سچا ہو سکتا ہے۔ جو جھٹکے کے ساتھ خواب آتا ہے، تو جھٹکا وغیرہ لگتا ہے انسان کو، انسان اٹھ بیٹھتا ہے۔ آپ نے کوئی نمبر دیکھا ہے تو وہ آپ کا نمبر 100% امید ہے، 100% چانس ہے کہ وہ نمبر آپ کا لگے گا۔ تو دوسرا، آپ نے خواب، یہ دوستو خواب جو ہے نا، جیسا کہ ایک جھٹکا وغیرہ لگا ہے، میں ایک بات بھول رہا ہوں، میرے ذہن میں تھی، وہ میں بات بھول رہا ہوں، چلیں خاص پھر کبھی بتا دوں گا۔ بہرحال یہ جو خاص ٹائم ہوتا ہے، یہ تہجد کا اور صبح کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ جو جھٹکے کے ساتھ لگتا ہے وہ نمبر بالکل سچا ہوتا ہے۔ آپ فوراً اٹھیں اور دعا مانگیں، 2 رکعت نماز نفلہ کے پڑھیں، شکرانے کے پڑھیں، وہ نمبر آپ نوٹ کر لیں، نوٹ کر کے رکھ دیں، وہ آپ نمبر لگائیں، انشاءاللہ مجھے 100% امید ہے کہ وہ آپ کا نمبر بالکل لگے گا۔ دوستو، یہ خواب بالکل سچے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ خواب بہت کمال کی چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور انسان بھی جب اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، یہ مدد کا خواب ہوتا ہے، مدد مانگتا ہے، تو اللہ پاک مدد کے ذریعے، خواب کے ذریعے اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے۔ ٹھیک دوستو، یہ خواب، اچھا ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں، آپ نے نمبر وغیرہ لیا ہے، آپ کے پاس پرچی وغیرہ بھی ہے، آپ نے خواب میں دیکھا ہے ہم نے کوئی چیز کھا لی ہے، تو ایسے سمجھنا آپ نے جو پرچی کٹائی ہوئی ہے نمبروں کی، آپ کا انعام لگ چکا ہے۔ یہ دوستو میں پکی ٹھکی بات کر رہا ہوں، ایسے سمجھنا آپ کا نمبر لگ چکا ہے۔ اگر آپ نے خواب میں نمبر بھی لیا ہوا ہے، خواب میں دیکھا ہے میں نے کوئی چیز کھا لی ہے، تو آپ کا نمبر لگ جائے گا۔ دوسرا یہ ہے، آپ نے نمبر لیا ہے، آپ استخارہ وغیرہ کرتے ہو کہ میں نے پرچی کٹوائی ہے تو معلومات کروں، تو پھر آپ استخارہ وظائف کریں گے، پرچی اپنے سرہانے کے نیچے رکھیں گے، تکیے کے نیچے، تو آپ کو رات کو کوئی چیز آ سکتی ہے۔ خواب میں آپ نے کوئی چیز کھا لی ہے،
تو ایسے سمجھنا آپ کا نمبر لگا پڑا ہے اسی پرچی سے. آپ نے کچھ نہیں کھایا تو پھر ڈاؤٹ ہے. ٹھیک دوستو. اچھا دوسری یہ بھی بات ہے، آپ نے پرچی نہیں کٹائی، آپ نے خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے، نمبر بھی دیکھا ہے اور کوئی چیز کھائی بھی ہے، نمبر بھی آپ کو یاد رہ گیا ہے، آپ نے کوئی چیز کھائی ہے وہ بھی آپ کو یاد رہ گئی ہے، ایسے سمجھنا وہ نمبر بھی 100% آپ کا وہ نمبر لگ سکتا ہے، کیونکہ آپ نے نمبر بھی دیکھا ہے اور کوئی چیز کھائی بھی ہے، آپ کا بالکل 100% وہ نمبر لگنے کے چانس ہوتے ہیں دوستو. باقی دوستو دعا مانگنی چاہیے اللہ پاک سے، اللہ پاک کی مدد کرتا ہے دوستو. بس یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں، میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں خواب کی تعبیر کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا. یہ دوستو میں نے بتا دیا ہے. باقی کوئی چیز ہو تو مجھ سے پوچھ لیا کریں. ٹھیک دوستو. واٹس ایپ کا نمبر میں نے دیا ہوا ہے دوستو. اس وقت میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، فی امان اللہ. دعاؤں میں یاد رکھنا.